ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں. ہن سنو گل. کہنے کہ وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے. توبہ توبہ توبہ. وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ اس آواز میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں کوئی نہیں ہے. کیسا بے نیاز ہے. لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے. ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے. متخذ صاحبہ، او میری بیوی کوئی نہیں. ولا ولدا، میرا بیٹا کوئی نہیں. پاگلو بے وقوفو، او کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے؟ فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ. سارے جمع ہوں گے. ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے. جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ آپ نے دیکھنے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے. اس کا نام ہے مزید. اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے. یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے. اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں. یوں ایک سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے. الصمد، سب محتاجو. الصمد، وہ بے نیاز ہے. الصمد، سب کی ضرورت ہے تمہارا رب. وہ تم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو. آسمان اپنی قدرت سے بنائے اپنی شہنشاہی کے لیے. آسمان ضرورت نہیں، کرسی ضرورت نہیں، عرش ضرورت نہیں، فرشتے ضرورت نہیں، زمین ضرورت نہیں، آگ پانی ہوا مٹی اس کی ضرورت نہیں. اسی کا قبضہ ہے. کیسا بے نیاز ہے. لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے. ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے. متخذ صاحبہ، او میری بیوی کوئی نہیں. ولا ولدا، میرا بیٹا کوئی نہیں. انا یکون لہ ولد، پاگلو بے وقوفو، او کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی. اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں. میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں. جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو آج تمہارا رب، میری بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ. سارے جمع ہوں گے. ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے. جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ آپ نے دیکھنے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے. اس کا نام ہے مزید. اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے. اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے. اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں. یوں ایک سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے. ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف. ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، کھانا کھلاؤ. جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے،
जन्नत का खाना। फिर अल्लाह फरमाएगा इस्क़ूहुम, पानी पिलाओ। तो अल्लाह के दस्तरखान का पानी पीकर सबसे आला चश्मा तस्नीम है, तस्नीम। ये देखा, इतनी सी तरी लगी, आपको नजर भी नहीं आ रही। इतनी सी तरी तस्नीम की लेकर आसमान पे बैठ के यूं कर दे, उस आसमान से जमीन तक खुशबू फैल जाएगी। जब अल्लाह के दस्तरखान पर पिएंगे तो कहेंगे तस्नीम भी कोई शय कोई नहीं। फिर अल्लाह कहेगा फक्कहूहुम, फल खिलाओ। यही होता है ना, खाना आता है, पानी आता है, फिर मीठा आता है। तो मीठे में ना खाते करो सेवियां ते आप ना मुरादां दियां फिरनियां, इत्थे ढिड हो जाएगा तोड़ा। अल्लाह को बड़े पेट वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मौलवी हो गए तो और ही बड़ा लगता। तो अल्लाह कहेगा फल खिलाओ। तो जब वो फल खाएंगे तो फाकिहतन मिम्मा यतखय्यरून, जो अल्लाह कह रहा है आला किस्म के फल, कहेंगे ये फल तो, वो तो फल तो कुछ भी नहीं है, फल तो ये हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे मेहमान आए हैं, शाही दरबार है, शाही दरबार के लिबास के आदाब होते हैं, इनको शाही लिबास पहनाओ। तो न पावन दी लोड़ है न लावण दी लोड़ है, एक ऐसे चमक उठेगी और सब के लिबास तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह के दरबार के शायान शान वो लिबास होगा। तो कहेंगे जन्नत दे लिबास टाट दे कपड़े ही हैं। फिर अल्लाह कहेगा तय्यबूहुम, और फिर ये भी एक है बड़ों के दरबार में जाने का कि परफ्यूम लगा होना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। हमारे नबी को खुशबू बड़ी पसंद थी। तो एक हवा चलेगी, उसका नाम मेरे नबी ने बताया मुसीरा। वो हवा आपने फरमाया हर जन्नती मर्द औरत को खुशबू लगाएगी, और फरमाया तेरी बीवी दुनिया में तुझे ऐसी तरह खुशबू नहीं लगा सके जैसी वो हवा तुझे खुशबू लगाएगी। अब जब ये सब मुकम्मल हो जाएगा तो अल्लाह कहेंगे मेरे बंदों ने खा भी लिया, पी भी लिया, फल भी खा लिए, कपड़े भी पहन लिए, खुशबू भी लगा ली। क्यों भाई राजी हो? या अल्लाह बड़े राजी हैं, मेरे वादे पूरे हो गए? कि या अल्लाह सारे पूरे हो गए। कि नहीं, इन्न लकुम इंदल्लाहि मौइद युरीदु अन युंजिज़कुमूहु। अल्लाह खुद फरमाएगा एक वादा अभी बाकी है जो पूरा नहीं हुआ। वो कहेंगे या अल्लाह वो कौन सा है? अलम तुबय्यद वजूहना व तुज़हज़िहना अनिन नार व तुदखिलनल जन्नात। या अल्लाह वादे तो पूरे हो गए, तूने दोज़ख से बचा लिया, तूने जन्नत में पहुंचा दिया, और तूने अपनी रजा नसीब फरमा दी, बाकी क्या रह गया है? तो अल्लाह ताला कहेगा सुनो, आवाज आएगी अब बंदों को नहीं, या रिजवान, जन्नत का जीएम सीओ, सीओ है मौलवी एहतशाम साहब, सीओ फाउंडेशन है, तो जन्नत का सीओ, जन्नत का जीएम। अल्लाह कहेगा या रिजवान, उसका नाम है इरफल हुजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुव्वारी, मेरे और मेरे बंदों के दरमियान पर्दा हटा दे। दोज़ख का सबसे बड़ा अजाब, आखिरत का सबसे बड़ा अजाब दोज़ख नहीं है। इन्नहुम यौमइज़िन अन रब्बिहिम लमहजूबून, अल्लाह के दीदार से महरूमी पहले फरमाई। सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, फिर वो जाएंगे आग में। आग छोटा अजाब है, अल्लाह के दीदार से महरूमी बड़ा अजाब है। तो पर्दे उठेंगे, आंखें फट जाएंगी। आज ये आंख है जो अल्लाह को देखेगी। दुनिया में मूसा अलैहिस्सलाम ने लाड में मांग लिया था, आओ ठठे बयान बेहोश हो गए, या अल्लाह अग्गा तो नहीं मंगदा मैं, मेरी तो एक हस्ती के लिए अल्लाह ने पर्दा उठाया, वो उसका महबूब है, वो उसका हबीब है, वो मोहम्मद है, वो अहमद है, वो माही है, वो हाशिर है, वो आकिब है, वो फातिह है, वो खातिम है, वो अबुल कासिम है, वो ताहा है, वो यासीन है, वो शाहिद है, वो मुबश्शिर है, वो नज़ीर है, वो दाई इलल्लाह है, वो सिराज मुनीर है,
وہ عزیز ہے، وہ حریص ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ خاتم المرسلین ہے۔ کتنے نام بتاؤں، اس کی پیڑھی بھی اس لیے سناتا ہوں۔ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور آدم علیہ السلام۔ یہ ان کو صرف اپنا دیدار کرایا ہے، باقی کسے نہیں کیتا۔ آج سب کریں گے، ایسے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ وہ تھوڑی دیر تصور تو کر، تم اللہ کے سامنے جنت الفردوس کے میدان میں ہو اور ایسے پردے ہٹ رہے ہیں اور اللہ اپنے حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ آہستہ آہستہ پردوں سے باہر آ رہا ہے اور پھر ایک دم کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور اس سے مزے کی بتاؤں، میرے نبی نے سرکار نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، اس میدان میں جتنے ایمان والے مرد عورتیں کھربوں کی تعداد میں، اللہ کی قسم ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھے گی۔ ریاض کیا ہے، یوسف کیا ہے، عثمان کیا ہے، وحید کیا ہے، نام لے کر۔ اور اللہ کے بول کی لذت کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے، یہ بکواس ہے۔ نبی کو اللہ ایسا نہیں بناتا کہ لوگ کو نفرت، دردیں تھیں ایسی جو ایسے مروڑ کے پھینک دیتی تھیں۔ 18 سال جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک آدمی نے پوچھا ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ ہن سنو گالوں، کہنے لگے وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ وہ توبہ توبہ توبہ، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس آواز میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی نے احسان فرمایا، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور کہا جھکو اس کے آگے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے سامنے جھکو۔ فلا ورب، اور اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے پوری دنیا کے انسانوں سن لو، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ایسی قسم ہے، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، تو خود کیا مزے کی بات ہے یار، ہے خود کہہ رہا مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا محبت ہے اس میں۔ یہ تو لمبے والوں کو بتا دو، ان طلبہ علماء چودھریوں کو بتا دو، جب تک آپ کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے مردود ہیں۔ وہاں سید قریشی نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔
ابو لہب سید قریشی تھا، تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو گیا ابو لہب۔ بلال غلام کا بیٹا، حبشی کا بیٹا، دادے دا نا اج تک میں نے کسی کتاب سے نہیں لدھا، حالانکہ میں زور لایا ہے میں نے نہیں ملیا، وہ دیتے دادے دا کوئی پتہ نہیں کسے دا۔ اور میرا نبی فرما رہا ہے بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر، میرے بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا، اور میرے لیے براق آئے گا، اور بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی۔ بلال میرے آگے ڈرائیور بن کے چلے گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا، میدان محشر میں پہنچیں گے تو میرا اللہ کہے گا بلال قم فاذن، بلال اٹھو، آج اذان بلالی سنا دے ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو۔ تو جب وہ کہیں گے اللہ اکبر تو کیا مزہ ہوگا اس کا۔ تو یہ وہاں سکہ قریشی سید نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے، محمد مصطفیٰ۔ ان کی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک میری نہیں مانو گے ایمان مکمل نہیں، میری نہیں مانو گے ایمان پورا نہیں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، ہٹو کے تو برباد ہو جاؤ گے جیسے آج طوفان نے برباد کر دیا۔ یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ یہ پانی اللہ کا، یہ ہوا اللہ کی، یہ پتھر اللہ کے، یہ پہاڑ اللہ کے، یہ بجلیوں کی گرج اور چمک اللہ کی، یہ کڑک وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، بجلیوں کی کڑک، بارش کا برسنا، برسٹوں کے برسنا، کلاؤڈ برسٹ ہونا، یہ پیچھے اللہ کی لگام ہے، پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور میرے نبی نے بتایا یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ نافرمانی پہ ہوگا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، قربان جاؤں یا رسول اللہ، کیا کچھ آپ بتا کر گئے، کیا کچھ کھول کر گئے۔ وہ جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو طوفان آ گیا، راوی بپھر گیا، ستلج بپھر گیا، چناب بپھر گیا، ان کو یہ کیوں بپھرے ہیں؟ کس نے ان کو ابھارا ہے؟ اللہ۔ کس نے بادلوں کو پھاڑا ہے؟ اللہ۔ کس نے سینکڑوں من وزنی پتھروں کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا ہے؟ اللہ۔ کس نے لاشوں کو رون دیا ہے پتھروں سے؟ اللہ۔ کتنے پانی میں غرق ہو گئے، کس نے کیا؟ اللہ۔ کتنے گھر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے، کس نے کیا؟ اللہ۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ ہوا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ویعفو عن کثیر، ابھی تو بہت میں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے اللہ کی قسم، عربی کا مقولہ ہے وضع النقاط علی الحروف، کہ کوئی، اس کا اردو میں ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے نبی نے، ہر شے پر اپنے نور کی روشنی ڈالی۔ میرے نبی کی زندگی میلاد منانے کا نام نہیں ہے۔ وہ جو اس دفعہ میلاد کے میں نے ویڈیو دیکھی ہیں، وہ ان مولویوں کو سمجھاؤ جنہوں نے یہ بدعت پھیلائی۔ عورتیں مرد ناچ رہے ہیں، ننگے سر لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مرد بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ وہ تف ہے تمہاری عقل پر، اور تف ہے تمہاری بد عقلی اور جہالت پر۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، یوم پیدائش تو گوروں کی بدعت ہے۔ برتھ ڈے، نبی کی برتھ ڈے منا رہے ہو، شرم کرو، شرم کرو۔ ایک پیالے پانی میں ڈوب کے مر جاؤ بدبخت ہو۔ اور لاکھوں روپے کے کیک بناتے ہیں، وہ یہ لاکھوں روپے غریبوں کو دو جو سیلاب میں بہہ گئے ہیں، کیک بنا کر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ وہ جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بڑے سے بڑے عالم سے میں نے مناظرہ کیا، میں نے اس کو ہرا دیا، اور جب جاہل سے مناظرہ کیا اس مینو چاہتے ماریا۔
جاہل کے لیے تو کوئی جواب ہی نہیں، اسے جب پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو میں نے دنیا پھیری ہے، میں نے کتنے ملکوں میں میلاد النبی دیکھا ہے، پوری امت میلاد مناتی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے جو میلاد دیکھا ہے وہ ہے میلاد کہ لوگ ایسے عورتیں مرد نکل کر ڈانس نہیں کرتے، مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں جیسے تم اکٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور اس میں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر علماء اس میں اپنے ہمارے نبی کی تعریف میں بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ ہے میلاد النبی۔ یہ میلاد النبی تھوڑا ہی ہے کہ سڑکوں پہ پھر جاؤ، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اور کروڑوں روپے برباد کر دیے، اور ناچ گانے ڈانس، اس کا نام میلاد النبی؟ اپنے نبی کے سینے میں خنجر کھبوتے ہو، اس کے دل میں خنجر اتارتے ہو۔ محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس چیز کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت ماننے کا نام ہے، محبت جھک جانے کا نام ہے۔ محرم آتا ہے، یا حسین یا حسین، زنجیریں مار رہے ہیں، وہ چھریاں چلا رہے ہیں، کوئی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا، تو یہ کیسا غم حسین ہے؟ یہ غم حسین نہیں ہے، یہ دکھ حسین ہے کہ حسین کو دکھ دے رہے ہو، اہل کربلا کو دکھ دے رہے ہو۔ اس کو محبت نہیں کہتے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ شرمندگی ہے، یہ میرے پاس الفاظ کوئی نہیں جو میرے اندر سے نکل رہے ہیں، لیکن میں زبان بند کر رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ اس لیے محرم آتا ہے کہ حسین کو اس طرح پیٹو، اور نہ شراب چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو، نہ جھوٹ چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، میلاد النبی مناؤ، نہ حرام چھوڑو، نہ رشوت چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو، اس کا نام میلاد ہے۔ میں نے کتنے ملکوں میں دیکھا صحیح میلاد، صحیح میلاد۔ ابو المظفر البکری عراق کا بادشاہ تھا، 598 ہجری میں اس نے سب سے پہلے میلاد شروع کیا، اور 598 سے 630 تک وہ زندہ رہا، ہر سال وہ میلاد مناتا تھا۔ ایسی میلاد نہیں ہوتا، ہاں چراغاں وہ کرتا تھا پورے شہر میں، لیکن یہ بکواس، اس کو میلاد کہنا۔ خسرے ناچ رہے تھے میلاد، مجھے میں تو دیکھتا نہیں، کسی نے مجھے دکھائی، خسرے ناچ رہے تھے، لڑکے ناچ رہے تھے، لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ کیوں اپنے نبی کا دل زخمی، پہلے وہ زخمی ہیں امت کے حالات دے کر، کیوں ان کو دکھ دیتے؟ کیوں ان کے نام پر شرافت کی قبا کو دھجیاں بکھیرتے ہو، اور دین کو مذاق اڑاتے ہو، اور دین کو تباہ و برباد کر کے اپنے آپ کو مسلمان کر سمجھ کے نیکی کر رہے ہو؟ نیکی کر رہے ہو؟